السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے والے ہیں جماعت ہشتم کی اردو زبان دانی کی کتاب سے حصہ نظم حزن اختر۔ نظم 3 حزن اختر، شاعر واجد علی شاہ اختر۔ پہلی بات، ہمارے ملک میں چند حکمراں ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے حکمرانی کے ساتھ شعر و ادب کی بھی تخلیق کی۔ ان میں سر فہرست قلی قطب شاہ، بہادر شاہ ظفر اور واجد علی شاہ ہیں۔ واجد علی شاہ کو انگریزوں نے اودھ کی حکومت سے معزول کر کے وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ معزولی کے زمانے میں بھی واجد علی شاہ تصنیف و تالیف کے کاموں میں مصروف رہے۔ ذیل کی مثنوی میں انہوں نے اپنی معزولی کا احوال قلمبند کیا ہے۔ ہم 7ویں جماعت میں پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی مرغ اسیر کی نصیحت کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اردو شاعری کی روایتی اصناف میں مثنوی کو اہم مقام حاصل ہے۔ مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصروں میں قافیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثنوی میں اخلاقی مضامین، عشقیہ، داستان، تاریخی واقعات یا کسی موضوع کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ مثنوی نگار ان واقعات کو بیان کرتے وقت اپنے تخیل کے سہارے کردار نگاری، واقعہ نگاری اور منظر کشی کو بڑے دلچسپ انداز میں پیش کرتا ہے۔ نظم پڑھ کر قاری اس وقت کے حالات سے بھی آگاہی حاصل کرتا ہے۔ اردو میں ابن نشاطی کی پھول بن، میر حسن کی سحر البیان اور پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم مشہور مثنویاں شمار کی جاتی ہیں۔ جان پہچان، اختر کا اصل نام محمد واجد علی تھا۔ وہ 30 جولائی 1822 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ اختر ان کا تخلص تھا۔ وہ شاہ اودھ تو تھے ہی، شاعر اور ادیب بھی تھے۔ ڈرامے اور رحس سے ان کو خاص لگاؤ تھا۔ ڈرامے اور راس کے لیے انہوں نے قیصر باغ میں ایک تھیٹر تعمیر کروایا تھا۔ وہاں ان کی مثنویاں اسٹیج پر کھیلی جاتی تھیں۔ 1856 میں واجد علی شاہ اختر لکھنؤ چھوڑ کر مٹیا برج کولکاتہ چلے گئے۔ پھر انگریزوں نے انہیں لکھنؤ آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ مٹیا برج ہی میں تصنیف و تالیف میں مصروف رہے اور 100 کتابیں تصنیف کی۔ 21 ستمبر 1887 کو کولکاتہ میں 65 سال کی عمر میں واجد علی شاہ اختر کا انتقال ہو گیا۔ تو چلیے نظم پڑھتے ہیں۔ یہ واجد علی ابن امجد علی سناتا ہے اب داستاں رنج کی، کہ جب 10 برس سلطنت کو ہوئے، جو تالے تھے بیدار سونے لگے۔ ہوا حکم جنرل گورنر یہ یار، کرو سلطنت کو خلا ایک بار۔ جفا کش کا شاہ اودھ نام ہے، حکومت کا آخر یہ انجام ہے۔ جو وہ لارڈ ڈلہوزی اس وقت تھے، مضامیں انہوں نے یہ خط میں لکھے۔ رعایا بہت تم سے ناراض ہے، تمہاری ریاست ہے بدنام شے۔ رعایا نہ دیکھیں گے ہرگز تباہ، فقط نام کے تم رہو بادشاہ۔ مہینہ ہر ایک ماہ 1 لاکھ کا، ملے گا تمہیں کچھ نہیں شک ذرا۔ ریزیڈنٹ جرنیل اوٹرم جو تھے، گورنر کا خط مجھ کو وہ دے گئے۔ ہوا گھر میں کوہرام سن کر یہ بات، وہ دن دوپہر ہو گئی ساری رات۔ وہ لائے تھے اس طرح کی ساتھ فوج، کہ جس طرح دریا کی آتی ہے موج۔ یہاں جز اطاعت نہ تھا دل میں شر، نہ تھی ایسے دن کی تو ہرگز خبر۔ یہ بندہ بہت ان دنوں تھا علیل، کہا دل نے کیا سوچوں اس کی سبیل۔ میرے دل میں آتا تھا ہر دم خیال، جو ہونا تھا وہ ہو چکا کیا ملال۔ کہ اب میرا جی کا مہینہ رقم، کہ جس میں ہوا حکم تھا یہ علم۔ ولا بس تو ہفتم تھی اس ماہ کی، چھٹی سلطنت جس میں مجھ شاہ کی۔ 71 تھے سن 1200 پر زیاد، تو میری زباں سے رکھ اب اس کو یاد۔ وہ دن پنج شنبہ کا تھا اے عزیز، نہ باقی رہی کچھ ریاست کی چیز۔ کہا دل نے آخر کروں کیا سبیل، طبیعت کا یہ حال ہے ہوں علیل۔ سبھوں کی بساخر یہ ٹھہری صلاح، کرو چل کے فریاد ہے یہ فلاح۔ بلا کر عزیزوں کو میں نے کہا، کہ رخصت میں ہوتا ہوں حافظ خدا۔ رعایا سے اور تھے جو میرے عزیز، ہر ایک سے کہا میں نے اے باتمیز۔ رہے جب تلک میرے سائے میں سب، کرم سے کیا پرورش روز و شب۔ جو کچھ رنج پہنچا ہو ظاہر کرو، دل خستہ شہ کو ماہر کرو۔ سبھوں نے دیے راضی نامے مجھے،
کہ آخر کے تھے سب کے یہ حوصلے۔ تو بچوں یہاں پر ہماری نظم ختم ہوتی ہے۔ اب ہم اس نظم کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اودھ کے حکمراں واجد علی شاہ اختر مثنوی حسن اختر میں اپنی معزولی کا احوال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں واجد علی ابن امجد علی اپنی داستان رنج و غم سناتا ہوں۔ مجھے اودھ کی سلطنت پر حکومت کرتے ہوئے 10 برس گزر گئے۔ اس کے بعد میری قسمت خراب ہونے لگی۔ گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی کا حکم ریزیڈنٹ اوٹرم کی معرفت ملا کہ تمہیں حکومت سے معزول کیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائی کہ عوام تم سے ناراض ہیں، ہم رعایا کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے، تمہیں ماہانہ 1 لاکھ روپیہ وظیفہ ملے گا۔ یہ بات سن کر محل میں کوہرام مچ گیا۔ رنج کی وجہ سے دوپہر رات محسوس ہو رہی تھی۔ ریزیڈنٹ ایک بڑی فوج کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اطاعت کے سوا چارہ نہیں۔ یہ ربیع الاخر کی 27 تاریخ کا واقعہ ہے۔ میں نے اپنے عزیزوں کو بلا کر کہا کہ میں نے اپنی حکومت کے زمانے میں سب عزیزوں اور رعایا کا پورا خیال رکھا۔ کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو بتاؤ۔ سبھوں نے مجھ سے خوش ہونے کا اظہار کیا اور مجھے رخصت کیا۔ تو بچوں یہ تھا نظم کا خلاصہ۔ آئندہ ویڈیو میں ہم مشقی سوالات حل کریں گے۔ خدا حافظ۔